پانی بند کر دیجیے. آج ممبر نہیں آئیے رہی لائیے. دیکھیے ممبر کی بات نہیں ہے، اپنے جس کا تذکرہ ہے وہ ممبر کے لائق ہی نہیں ہے. ممبر کو تذکر کیا تو اللہ نے محترم کچھ باتیں تکی بھی ہوں گی، کچھ بے تکی بھی ہوں گی، اس لیے کہ یہ صحیح بھی تکے تکا تو کوئی صحیح تھا نہیں. تو ویسے تو آپ حضرات مجھے ذاکر کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، تو ممبروں کے بعد مجھے دیکھا ہے سیریس مجلسیں پڑھتے ہوئے. آج اس نان سیریس ماحول میں پہلے ہم اپنا انٹروڈکشن کرا دیں، اس لیے کہ آپ ہماری وہ شخصیت جانتے ہیں جو ممبر پر ہے، آپ وہ شخصیت نہیں جانتے جو آج ہے. ہاں تو میں پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا دوں، اس کے بعد بیان شروع کروں کہ 6 مصرے ہیں، ایک بند ہے، میں میرا انٹروڈکشن ہے کہ قائم رہے سدا تیرا اقبال ساقیہ، قائم رہے سدا تیرا اقبال ساقیہ، ہم لکھنؤ سے آئے ہیں اس سال ساقیہ، ہم لکھنؤ سے آئے ہیں اس سال ساقیہ، ہم کھینچتے ہیں سنیوں کی کھال ساقیہ. ہم کھینچتے ہیں سنیوں کی کھال ساقیہ، بغداد میں ہماری یہ سسرال ساقیہ، بغداد میں ہماری یہ سسرال ساقیہ. جیلانی بھتنی والے کے جتنے فدائی ہیں ان سب حرامزادوں کے ہم دولہا بھائی ہیں. تو حضرات یہ تو ہو گیا تعارف. اب رہ گیا کہ جس کے متعلق آج کا بیان ہے اس کے متعلق بھی 4 مصرے سن لیجئے تو کچھ اور بڑے بات آگے کہ نبی کے بعد یہ سب کھا گئے ادھم کر کے، نبی کے بعد یہ سب کھا گئے ادھم کر کے. خیال کیا تھا کہ آئندیں گے اب ختم کر کے، آئندنا لکھنؤ کی زبان میں انجوائے کرنا، عیش اڑانا اس کے یہ کہتے ہیں. خیال کیا تھا کہ آئندیں گے اب ختم کر کے، بڑا کمال کیا تم نے خنجر فیروز، نکالا باغ فدق پوسٹ مارٹم کر کے. تو یہ اس طریقے کے تھے. دنیا میں جتنی برائیاں، جتنے شر، جتنے فساد، جتنی تکلیفیں اور جتنے پرابلمس ہیں وہ انہی کی ذات سے ہیں. یہ تمام تر برائیوں کی جڑ سے، اور برائیوں کی جڑ اس لیے تھے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے، برائیوں کی جڑ یہ اس لیے تھے کہ اسلام جو آیا دنیا میں وہ نیکیوں کی تعلیم دینے آیا. تو جو اس نیکیوں کے میسج کو حکومت و سلطنت کے پتھر سے ٹکرا دے وہی دنیا کی ہر برائی کا ذمہ دار ہے. لہذا عمر ہر برائی کا ذمہ دار ہے. اس کو آپ نہایت سنجیدگی سے سن لیجیے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مرض کی دوا ایجاد کر لے جو انسانیت کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہو، فار ایگزامپل کینسر ہے یا ایڈس ہے یا اس طرح کی کوئی خطرناک بیماری جس سے آج انسانیت پریشان ہے، تو وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے کہ کہا جائے وہ یورپ کے لیے ہے یا امریکہ کے لیے ہے یا کالے کے لیے ہے یا گورے کے لیے ہے یا مسلمان کے لیے ہے یا کرسچن کے لیے ہے. وہ بیماروں کے لیے ہے. جہاں جہاں بیماری ہوگی اس کو فائدہ پہنچے گا تو پوری ہیومنٹی کو اس سے فائدہ پہنچے گا. اور اگر کوئی اس کے فارمولے کو ڈسٹرائے کر دے تو اس نے کسی ایک مذہب یا ایک فرقے یا ایک علاقے یا ایک ملک کا جرم نہیں کیا بلکہ پوری ہیومنٹی کا جرم کیا. تو اسلام ایک ایسی دوا تھی جو پوری ہیومنٹی کی بیماری کے علاج کے لیے آئی تھی اور اس نے اس کو ملوکیت میں بدل دیا تو یہ ساری انسانیت کا مجرم ہے. دیکھیے جوش نے ایک ٹکڑا کہا تھا، ایک ٹکڑا میں کہہ کے جاؤں.
اس نے جو بات کہی تھی وہ بالکل صحیح تھی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، لیکن یہ بھی ایک بات میں کہہ دوں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم کہے گی بر عمر لعنت، ہر قوم کہے گی۔ تو ایک قوم یا ایک فرقے یا ایک خالی شیعوں کی بات نہیں ہے۔ اب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے ہیں، بہت سے لوگ اس لیے نہیں کہتے کہ ابھی سمجھے نہیں ہیں، ہم ان کے حرامی پنوں سے واقف ہیں، یہ کہتے ہیں۔ جو لوگ نہیں واقف وہ نہیں کہتے ہیں، جب واقف ہوتے جائیں گے تو وہ بھی ہماری طرح کہنے لگیں گے، یہ ہے معاملہ۔ تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہو، کیوں کہتے ہو، کہتے رہتے ہم ان کو برا کہتے ہی نہیں، یہ محض ہم پر الزام ہے کہ ہم ان کو برا کہتے ہیں، ہم ان کو برا کہتے ہی نہیں۔ دیکھیے لعنت اور تبرہ یہ دو لفظیں جو ہیں یہ خالص قرآنی لفظیں ہیں، نہایت مہذب، نہایت معقول، نہایت شریفانہ لفظیں ہیں۔ نہایت ناواقف اور جاہل لوگ ہیں جو لعنت اور تبرہ پر اعتراض کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قرآن کی اسٹڈی ذرا سی نہیں ہے۔ لعنت کے معنی کیا ہے، تبرہ کے معنی کیا ہے؟ پہلے کیونکہ عربی میں لفظ ہیں اور ہم میں سے بہتوں کی زبان عربی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، تو ہم کو جو معنی کسی نے بتا دیا ہمیں سمجھ میں آ جمتا ہے، گالیاں بکتے ہیں، اشیاء گالیاں بکتے ہیں، وہ کہہ کیا رہے تھے، کہتے بر عمر لعنت، تو بر عمر لعنت کو ارے بھائی آدمی سڑک پر سیکھتا ہے، گالی نہ جڑی میں ہوتی ہے، نہ ماں باپ سکھاتے ہیں، نہ استاد سکھاتا ہے، گالی آدمی ہمیشہ سڑک پر سیکھتا ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی کو سڑک پر کسی کو گالی دیتے دیکھا بر عمر لعنت؟ بھائی سڑک پر جو گالیاں ہوتی ہیں ان میں کبھی کسی نے کسی کو بر عمر لعنت کہہ کے گالی دی؟ وہ کہتے ہیں گالی دیتے ہیں صاحب، تو گالی والی کچھ نہیں، بر عمر لعنت نہایت مہذب، متین، شریفانہ لفظ ہے۔ اب بر عمر لعنت کہتے ہیں ہم لوگ، یہ بات صحیح ہے، یہ ہمیں ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم عمر کو تبرہ کرتے ہیں، تو تبرہ تو لعنت اور تبرہ جو ہے، دیکھیے لعن کے معنی ہے یہ دعا ہے اللہ سے، اللہ سے ریکویسٹ ہے، اس کا پبلک سے تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیے دو لفظیں ہیں برابر کی، اللہم صلی اور اللہم لعن۔ اچھے کریکٹر کے واسطے اللہم صلی اور برے کریکٹر کے واسطے اللہم لعن، اس کا تعلق پبلک سے ہے ہی نہیں، یہ بندے کی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے اپنے اللہ سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ پالنے والے رحمت بھیج، رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں راہ مستقیم دکھائی، کیونکہ وہ اللہ کا دین لے کے آئے، کیونکہ انہوں نے زحمتیں اٹھائیں، کیونکہ ان کا کردار بے مثال تھا، لہٰذا جب ان کی خوبیاں ہمارے سامنے آئیں تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پالنے والے رحمت بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ بالکل لعن بھی سمجھیے اسی کے ایکویلنٹ ہے اس کارنر پر۔ ان کی بدماشیاں، ان کے حرامی پن، ان کی بری حرکتیں، ان کے ناجائز افعال و اعمال، سمجھیے آپ، ان تمام چیزوں کو جب ہم نے دیکھا تو ہمارے منہ سے نکلا اللہم لعن عمر۔ کیا مطلب ہوا اس کا اللہم لعن عمر؟ پالنے والے اپنی رحمت کو دور کر عمر سے، جیسے ہم نے یہ کہا پالنے والے اپنی رحمت بھیج محمد و آل محمد پر، ویسے ہی ہم نے کہا پالنے والے اپنی رحمت دور کر عمر سے، ابو بکر سے، عثمان سے، ان کے فالوور سے۔ تو اس کے اندر سنی کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ یہ تو ہمارے خدا کے بیچ میں بات ہے، ہم اگر لعنت بھیج رہے ہیں عمر پر تو سنیوں کو بگڑنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ یہ تو بندہ خدا سے باتیں کر رہا ہے، اب یہ اس بیچ میں بھی انٹرفیئر کریں گے؟
آپ حساب سے بتائیے کہ کیا یہ اس بیچ میں ہم اللہ سے بھی بات نہ کریں؟ یہ تو ہم اللہ سے کریں، اللہم لعن عمر ثم ابو بکر ثم عثمان ثم عمر پر لعنت کر، ابو بکر پر لعنت کر، عثمان پر لعنت کر، پھر عمر پر لعنت، تو یہ تو ہوا وہی لعن، جس کا جو چاہے وہ ڈکشنری میں دیکھ لے، کتابوں میں دیکھ لے، قرآن میں دیکھ لے، اللہ نے لعنت کی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت شیطان سے کہا گیا تیرے اوپر لعنت ہو میری قیامت تک کے لیے۔ تو اگر معاذ اللہ لعنت گالی ہے تو کیا اللہ قیامت تک معاذ اللہ علیہ گالیاں بکے گا؟ آپ سوچئے، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ گالیاں بکے؟ تو یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ لعنت تو خیر کوئی بری بات ہی نہیں ہے، نہایت ہی پارلیمنٹری ہے اور نہایت بہتر ہے کہ لعنت کی جائے۔ اچھا آئیے، اب آئیے تبرہ کے کیا معنی ہیں؟ یہ بھی قرآنی لفظ ہے۔ تبرہ کہتے ہیں برات سے بنا ہے یہ لفظ۔ تبرہ جو ہے یہ برات سے بنا ہے، برات سے نہیں۔ برات کے معنی اردو میں دوسرے ہوتے ہیں، نکاح کے بعد برات ہوتی ہے، وہ برات نہیں، براعت۔ تبرہ جو ہے وہ براعت سے بنا ہے۔ برات کہتے ہیں اپنے کو کسی چیز سے یا کسی کام سے یا کسی آدمی سے ڈس ایسوسیٹ کرنا۔ تبرہ کے معنی ہیں کسی معاملے سے یا کسی آدمی سے یا کسی چیز سے اپنے کو ڈس ایسوسیٹ کرنا، اس کو تبرہ کہتے ہیں۔ سمجھا کہ بھائی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہیں، ہماری یہ رائے نہیں ہے، یہ تبرہ ہے۔ تبرہ کوئی گالی والی تھوڑی ہے۔ گھر کے اندر سینکڑوں خاندان کے اندر کسی کمیٹی کے آپ ممبر ہیں، اس کمیٹی کے اندر بہت سے ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھائی میری رائے نہیں ہے، میں اس میں شریک نہیں ہوں، میرا مشورہ نہیں ہے، مجھے اس سے الگ رکھا جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زندگی کے بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ آپ اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں کسی وجہ سے، تو آپ نے کہا بھائی اس معاملے میں شریک نہیں ہوں، میں اس میں حصہ نہیں لوں گا۔ تو جب آپ نے کسی وجہ سے اپنی شرکت مناسب نہیں سمجھی تو آپ نے فیملی میں یا کمیٹی میں یا چار دوستوں میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ بھائی میرا مشورہ یہ نہیں ہے، میری رائے نہیں ہے، یہی تبرہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز تبرہ نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر پورا سورہ براءت موجود ہے، تبرہ کا سورہ۔ براءت کا یہ چاہے تبرہ کا یہ بات ہے کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے قیامت کے دن جب وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا اور وہ لوگ جن نے ان کا اتباع کیا وہ ان سے تبرہ کریں گے، یعنی اپنے کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نے جس وقت عمر کو غصب کرتے ہوئے دیکھا، ظلم کرتے ہوئے دیکھا، ناانصافی کرتے ہوئے دیکھا، برائیاں کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کی گندی نجس ناپاک حرکتوں سے ہم نے اپنے کو ڈس ایسوسیٹ کیا۔ ہم نے اپنے کو اس کی گندی بری خراب حرکتوں سے ڈس ایسوسیٹ کیا۔ ہم نے کہا ہم اس سے نہیں، ہم سے مطلب نہیں، ہم الگ۔ یہی تبرہ ہے، یہی تبرہ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز تبرہ نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس نے دین خدا میں بربادی مچائی، ہم نے کہا ہم الگ۔ اب جس کا نہیں چاہے وہ اپنے کو اس کے ساتھ رکھے کہ نہیں ہم شامل۔ حیات سامنے رکھیے تو معاملہ، دیکھیے سب میں تبرہ کریں تو میرا ذمہ۔ اس نے جناب سیدہ کا حق کھا لیا، ہم نے کہا ہم الگ۔ ہم نے کہا ہم اس سے الگ ہیں۔ اس نے اسلام کو سلطنت میں بدل دیا، مذہب کو امپائر میں تبدیل کر دیا، ہم نے کہا ہم اس سے الگ ہیں۔ تو بھیا ڈسوسیٹ کیا ہم نے۔ اور بعضی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ ہر ایک کرے گا تبرہ۔ ہمیں اس کی بعضی حرکتیں ایسی ہیں جس سے ہم بہت دور بھاگتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ثانی نے بھی دنیا میں عجب کام کیے،
کچھ خاص کیے ان میں سے، کچھ عام کیے. ثانی نے بھی دنیا میں جب کام کیے کچھ خاص کیے ان میں سے، کچھ عام کیے. میں پینے میں مشہور تھے ڈھاکہ تھے عمر، میں پینے میں مشہور تھے ڈھاکہ تھے عمر. سنتے ہیں کہ اس کام میں بڑے نام کیے. تو اب اگر کوئی آدمی اپنے کو اس سے ڈفرینشیٹ کر رہا ہے تو یہی تبرہ ہے، جس کا چاہے نہ کرے ڈفرینشیٹ شامل ہو جائے. جس کو نہ اچھا لگے وہ نہ کرے اپنے کو ڈفرینشیٹ، تو اسی تو یہ ہے تبرہ. اب ایک تیسری چیز ہے وہ سن لیجیے، اور وہ ہے گالی بکنا. تو دیکھیے جہاں تک گالی بکنے کا سوال ہے وہ اسلام میں تبرہ جائز عمل ہے. کوئی اسلام کو آبجیکشن نہیں ہے تبرہ کرنے میں. اسلام میں لعنت بھی قرآنی لینگویج ہے اور بالکل صحیح ہے اور جائز ہے. اسلام کو لعنت کرنے پر بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے. مگر یہ بات صحیح ہے کہ اسلام جیسا مہذب مذہب گالیاں بکنے کو منع کرتا ہے. اسلام کی تہذیب کا جو اعلیٰ اسٹینڈرڈ ہے اس کے اندر گالیاں بکنا الاؤ نہیں ہے. چنانچہ قرآن پاک میں بھی گالیاں بکنے کو منع کیا گیا ہے اور گالیاں دینے کو منع کیا گیا ہے. اور گالیوں کو اسلام پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام کا معیار تہذیب اتنا اونچا ہے کہ اس میں گالیوں کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اچھا گالی کو نہ تبرہ کہتے ہیں عربی میں، یہ سمجھ لیجئے، اور نہ گالی کو لعنت کہتے ہیں عربی میں. عربی میں گالی کو کہتے ہیں سب. عربی زبان میں گالی کے لیے ہے لفظ سب، سین بے زبر سب. سب کہتے ہیں گالی کو. چنانچہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن پاک کے اندر یہ لفظ آیا ہے اور اللہ نے قرآن میں یہ لفظ سب کا لفظ یوز کیا ہے اور اس کو منع کیا ہے. تو ہم گالی نہیں دیتے. ہم عمر کو، ابو بکر کو، عثمان کو، کسی کو گالی نہیں دیتے. سن لیجیے پوری بات، ہم گالی نہیں دیتے. لیکن پہلے گالی کی تحقیق کیجئے کہ گالی کہتے کسے ہیں. پہلے گالی کی انالیسس ہونا چاہیے کہ واٹ از گالی. جو لوگ کسی کا کسی سے یا اپنا کسی سے ناجائز رشتہ جوڑتے ہیں یا کسی ایسے عزم کا اعلان کرتے ہیں جو شرعاً صحیح نہیں ہوتا، اس کو گالی کہتے ہیں. سمجھے آپ؟ اس کو گالی کہتے ہیں. اور اسی کو عام لوگ گالی کہتے ہیں. جس کو عام لوگ گالی کہتے ہیں وہی مذہب بھی کہے گا گالی ہے. اس لیے کہ مذہب کے بعد الگ سے کوئی گالیوں کی لسٹ تو ہے نہیں. لہٰذا جس کو عام سڑک کے اوپر لوگ گالی کہیں مذہب بھی اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں یہ گالی ہے. ہاں تاریخ کے اندر ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے اور جو تاریخ پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان سب نے پڑھا ہوگا کہ ابو بکر بہت گالیاں بکتے تھے. چنانچہ تاریخ میں ہے کہ کانا ابو بکر سبابن، ابو بکر بہت زیادہ گالیاں بکتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے فتح مکہ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے بھی گالی بکی ہے. ابو بکر اتنے گلہندے تھے اور اتنی گالیاں ان کی زبان پر تھیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ کی موجودگی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو بکر نے گالی بکی. اور یوں نارمل لائف میں تو 24 گھنٹے گالیاں بکا کرتے تھے. خیر، لیکن یہ کہ رسول اللہ کی موجودگی میں بھی اس کم وقت نے گالی بکی ایک مرتبہ. اور وہ گالی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، جس کا دل چاہے اس کتاب میں اس کو پڑھ لے. چنانچہ وہ گالی بھی جو بکی تھی انہوں نے وہ باقاعدہ اندراج ہے اس کا کتاب میں کہ یہ گالی بکی تھی رسول اللہ کے سامنے ابو بکر نے. تو گالی بکنا بے شک ہماری مذہب میں منع ہے. مگر گالی کب گالی بنتی ہے؟ بس توجہ سنیے گا اس بات کو. گالی کب گالی بنتی ہے؟ ایک آدمی کے
تعلقات اپنی ماں سے ویسے ہی ہیں جیسے ماں اور بیٹے کے ہونا چاہیے، اور آپ نے اس کو ماں کی گالی دی تو یہ گالی ہوئی۔ ایک آدمی کے اپنے ماں سے وہی ریلیشن شپ رہی زندگی بھر جو ماں اور بیٹے میں ہونا چاہیے، اور آپ نے لڑائی میں اس کو ماں کی گالی دی تو یہ گالی ہوئی۔ یعنی ایک آدمی کی آنکھیں ہیں ٹھیک اور ہم نے اس کو اندھا کہا تو یہ گالی ہوئی، لیکن اگر اندھے کو ہم نے اندھا کہا تو یہ گالی تو نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے۔ تو عمر کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ عمر کو ہم گالی کیا دیں، جو گالی دیتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گالی دے رہے ہیں، ہم اس کو گالیاں والیاں نہیں دیتے، نہ ہمارے یہاں گالیاں بکنے کا رواج ہے، نہ شرن گالی جائز ہے، لیکن دیکھنے میں وہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو وہ ایک سچائی ہوتی ہے جو بولتے ہیں۔ یعنی کسی نے عمر کو ماں کی گالی دی تو لوگ سمجھے یہ ماں کی گالی دے رہے ہیں، یہ ماں کی گالی نہیں دے رہے ہیں، یہ ویسا تھا۔ یہ ویسا تھا اس لیے بیان کیا گیا۔ اب جو اس کے خاندان کے حالات ہیں، جو اس کے واقعات ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں، وہ بیان ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ نجاستوں اور غلاظتوں کو کئی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا جب یہ پیدا ہوا۔ بقول شاعر کے حسب میں سب میں گرامی تھے، سب میں نامی تھے، حرامیوں میں یہ سب سے بڑے حرامی۔ تو یہ معاملہ ہے، حرامیوں میں یہ سب سے بڑے حرامی تھے۔ تو یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا دیکھیے شیطان کا مشن پورا کرنے کے لیے آئے تھے نا، جیسے محمد و آل محمد اللہ کا مشن پورا کرنے آئے تھے، تو ویسے یہ شیطان کا مشن پورا کرنے آئے تھے۔ یہ آپس میں مشن کا ٹکراؤ تھا، تو اس کے مشن کے لیے پاک لوگ چاہیے تھے، تو وہ نسلن بعد نسلن پاکیزہ نسلیں اس نے بنائی تاکہ ہمارے دین کا کام کر سکیں۔ ایسے شیطان نے بھی انتظام کیا تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو معمولی نجاستیں تھوڑی ان کا مقابلہ کر سکتی، کہ وہی پشتینی نجاستیں، باپ بھی حرامی، دادا بھی حرامی، پردادا بھی حرامی، یہ ہے معاملہ۔ اور بس حضران گرامی ہے، تقریر مجھے اور بھی کرنا ہے، ویسے یہ تو محفل ایسی ہے کہ رات بھر بولتا رہوں تو مومنین دلچسپی سے سنتے رہیں، لیکن یہ کہ اب وقت نہیں رہا، نہیں تو میں آپ کے خدمت میں اور بھی کچھ دیر عرض کرتا، لیکن یہ کہ بس دو جملے سن لیجیے اور بات تمام کروں کہ انہوں نے سمجھیے کارخانے کھولے تھے، اس لیے کہ بہت سمجھدار آدمی تھا، تو جب تک مال کا پروڈکشن نہیں ہوگا اس وقت تک بازار میں اس کی سپلائی کیسے ہوگی، تو چلے گا کیسے؟ لہذا حرامی تازی کے کارخانے کھولے باقاعدہ، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ حرامی پیدا ہوں۔ زیادہ حرامی پیدا ہوں گے تو علی کے دشمن زیادہ ہوں گے، حلالی زیادہ پیدا ہوں گے تو علی کی دوستی زیادہ ہوگی۔ اس نے رسول اللہ سے یہ حدیث سن لی تھی کہ یا علی تمہارے دشمن جو ہے وہ ولد الحرام ہوں گے، تو اب یہ اسی کام پر لگ گیا۔ چنانچہ اس نے پہلا کام تو کیا کہ متاع حرام کیا کہ بس کچھ اس سے بڑھیں گے، پھر اس کے بعد متعۃ الحج حرام کیا کہ اب جتنے جوان حاجی جائیں گے ایک سمجھے پلانٹ لگا دیا حرامی بنے کا، جو بن رہے ہیں۔
پیدا ہو رہا ہے. اچھا تیسرا جو اس نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ طلاق سے گواہ ہٹا کے طلاق کو طلاق کروا دی. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، یہ بہت سمجھ بوجھ کے اس نے کیا. اس کے اندر اصلیت میں وہ اسی کی بیوی رہتی ہے. شرعی حیثیت سے اسلامی شرع کے لحاظ سے اس طلاق کی کوئی ویلو نہیں ہے. وہ رہتی ہے اس کی بیوی اور اس کو چھڑا کے دوسرے کے پاس بھیجی جاتی ہے. پھر حرام کاری کے یہ سارے اڈے بنائے. تو اگر ایسے آدمی پر لعنت کی جائے تو کیا برا ہے کہ یہ سب مل کے بار مر رہا ہے. ہم شکر گزار ہیں جناب مولانا محمد اطہر صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست منظور کر کے ادارہ جعفریہ میں تشریف لائے. مومنین نے بھی ہمارا پروگرام جاری رہے گا. ابراز حسین صاحب دوبارہ پڑھیں گے. اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب اکمل حسین اور برادران کو. جی کھڑے ہو گئے. واہ جی واہ. جسارت کر رہا ہوں. اچھا ضرور پڑھ دوں گا. کروں گا شان علی کی میں رقم آہستہ آہستہ کروں گا شان علی کی میں رقم آہستہ آہستہ کروں گا شان علی کی میں رقم آہستہ آہستہ کروں گا شان علی کی میں رقم آہستہ آہستہ. علی کو مان لے گا ہر بشر آہستہ آہستہ. علی کو مان لے گا ہر بشر آہستہ آہستہ. وہ دیکھو شیر کی آمد سے ڈر ڈر کر. وہ دیکھو شیر کی آمد سے ڈر ڈر کر. بہلتے کانپتے اور سسکیاں بھرتے. بہلتے کانپتے سسکیاں بھرتے چلے جاتے کرتے سنم آہستہ آہستہ. جاتے کرتے سنم آہستہ آہستہ. علی کو مان لے گا ہر بشر آہستہ آہستہ. یہ ننھی انگلیاں اجدر کو پھاڑے گی. یہ ننھی انگلیاں اجدر کو پھاڑے گی. جمع ہو کر یہی خیبر اکھاڑے گی. جمع ہو کر یہی خیبر اکھاڑے گی. یہی گاڑیں گے پر علم آہستہ
آہستہ آہستہ یہی جائیں گے بسر قدم آہستہ علی کو بشر آہستہ آہستہ یہ ننھی انگلیاں اب تر کو پھاڑیں گی یہ ننھی انگلیاں اب تر کو پھاڑیں گی جوان ہو کر یہی خیبر اکھاڑے گی جوان ہو کر یہی خیبر اکھاڑے گی یہی گاڑیں گے پتھر پر قلم آہستہ یہی گاڑیں گے پتھر پر قلم آہستہ آہستہ یہ مولائی بھی ہوں گے ساتھ خیبر کے یہ مولائی بھی ہوں گے ساتھ خیبر کے قصیدے پڑھتے سنتے نفس پیغمبر کے قصیدے پڑھتے سنتے نفس پیغمبر کے چلے جائیں گے جنت میں قدم آہستہ آہستہ چلے جائیں گے جنت میں قدم آہستہ آہستہ علی کو مان لے گا ہر بشر آہستہ آہستہ کروں گا شامل رقم آہستہ آہستہ اجازت ہے تو چھوٹا سا امام زمانہ پہ ہے امام زمانہ کی شان آج کی رسم مل گئی لانت پہ دینی کے سب کو لگے لجی بسم اللہ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا شدت سے ہو رہا ہے شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا ہے دلی پریشان پریشان بس ایک بار آجا شدت سے ہو رہا ہے شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا حیدری پریشان حیدری پریشان بس ایک بار آجا شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا ہر سمت چھا گئی ہے ظلمت کی یہ گھٹائیں ہر سمت چھا گئی ہے ظلمت کی یہ گھٹائیں مغلوب ہے ہمارے بھرپور ہے جفائیں بھرپور ہے جفائیں اے بار میں امامت کے تاجدار آجا اے بار میں امامت کے تاجدار آجا ویران ہے گلستان ویران ہے گلستان بن کے باہر آجا شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا
شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا، شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا، شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا۔ چلو بسم اللہ سے بات پڑھ لیجیے۔ شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا، شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا، ہے حیدری پریشان، ہے حیدری پریشان، بس ایک بار آجا، شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا، شدت سے ہو رہا ہے تیرا انتظار آجا، ہے کہنا ہے علی کو جزوے ادا نہیں ہے، علی کو جزوے ادا نہیں ہے، ہم پوچھتے ہیں ان سے حیدر کہاں نہیں ہے، ہم پوچھتے ہیں ان سے حیدر کہاں نہیں ہے، مومن سوالیوں کے بن کے قرار آ جاؤ، مومن سوالیوں کے بن کے قرار آ جاؤ، اصل میں لکھا کسی کے ساتھ تو وہ لکھا نہیں ہوا، تو آئی تھنک یہ تھے جناب اکمل برادر، میں دعوت دے رہا ہوں ساجد اور ثاقب برادران کو، ساجد اور ثاقب۔ سنجتن پاک دا ذکر سنانا، پاکاں دی عظمت سمجھانا، زندگی ہے یا زندگی ہے، زندگی ہے یا زندگی ہے، فاسق فاجر ہے کمینہ یزید، فاسق فاجر ہے کمینہ یزید، جھوٹا 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 ہے او پلیت، سچا سردار پاک زہرا دا چند، مولا حسین دے قدم چ بانا، ایندی الفت وچ مر جانا، زندگی ہے یا زندگی ہے، ود گئی شان و شوکت میری، ود گئی شان و شوکت میری، عرشیاں تیری ہو حکومت میری، میں تو سیداں دے دردی بنی گدا، جنت دے کھانے منگوانا، عرش دے وسدے نال لانا، زندگی ہے یا زندگی ہے، زندگی ہے یا زندگی ہے، میرا راہبر پیارا علی، میرا راہبر پیارا علی، سب دا سہارا علی، مولا دعا جانا دا سردار ہے،
پیار چ وقت نبھانا ایندے ناد نعرے لانا زندگی ہے زندگی ہے یہاں زندگی ہے. سبھی کا بہت بلند نعرہ ہے پلیز. ایک نیا سانگ دنیا نو چھڈ کے میں ڈیرا ایتھے لایا ہے دنیا نو چھڈ کے میں ڈیرا ایتھے لایا ہے ایسے ویسے لوکاں کولوں اللہ نے بچایا ہے جداں دا میں لایا ہے غازی دا علم میرے مک گئے نے غم دنیا نو چھڈ کے میں ڈیرا ایتھے لایا ہے انجیل تے توریت تے قرآن کولوں پوچھیا شامیہ تے حملی نعمان کولوں پوچھیا رات تے شام بھگوان کولوں پوچھیا جنگ والے بہو سلطان کولوں پوچھیا سارے بولے علی مولا رکھے برم سکو اللہ دی قسم دنیا نو چھڈ کے میں ڈیرا ایتھے لایا ہے. رتبہ کلندر میں حیدر تو پایا ہے سندھ وچ بوئے بوئے علی میں لگایا ہے سارے ملنگن میں سیون بلایا ہے. کتبہ نے سب تے پڑھایا ہے جتھے جتھے ہوندا ہے شیعہ تے ظلم مکلا دو علم. نعرہ حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے نعرہ حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے. ہم پیئیں گے بر بر کے تم پیو گے ڈر ڈر کے ہم کو جام کوثر کا آئے گا مزہ کرسی پہ نبی ہوں گے سامنے علی ہوں گے پیتے جائیں گے ہوگا ساقی مرتضیٰ اس دن بس پینا اور پلانا ہے پل سے گزر جانا ہے نعرہ حیدری لگانا ہے. ماتمی جہاں ہوں گے کمرے پر نشان ہوں گے ان کے ہاتھ میں ہوگا غازی کا علم اعلان مصطفیٰ ہوگا وہاں خطبہ ہوگا مومنوں کا میں نہ توڑوں گا برم جو بھی میرے آل کا دیوانہ ہے اس میں گزر جانا یہ تھے جناب حاجی ارشاد. مومنین یہاں نظر کا اہتمام بھی ہے اور نظر بعد نماز صرف کی جائے گی. اب میں دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر خضر کو کہ بارگاہ جناب سیدہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ڈاکٹر خضر.
مجھے بھی کچھ لعنت بھیجنے کا موقع دیں ذرا. وہ خلیفہ تو بن بیٹھے ملا کر سبھی کو، جو بغض ان کے سینوں میں پل رہا تھا وہ جانتے تھے سبھی تو. جب بھی مشکل پڑی ان کے سروں پر پکارا مدد کو انہوں نے ہمیشہ علی کو. قبر میں فرشتوں نے جو پوچھا انہی سے مانتے ہو تم کسی کو، تو کہنے لگے کہ مانتے ہیں ہم صرف انہی کو. کھایا جو درہ انہوں نے تو پکارا انہوں نے انہی کو. نہ بات بن پائی تو پکارا پھر انہوں نے علی کو. نبی نے جو آواز دی جنگ میں اسی کو، پلٹ کر نہ دیکھا اس نے نبی کو. چڑھا وہ طور پر اپنی اماں کو، اماں بھی ملتی نبی بھی ملتا، جو دیتا وہ آواز ایک بار علی کو. رسول جانتے تھے کرار کو اور غیر فرار کو، رسول جانتے تھے کرار کو اور غیر فرار کو. خیبر میں آزمایا انہوں نے سبھی کو، نبی نے بھی مدد کو پکارا علی کو. پھر بھی کہتے ہو بدعت جو پکارا علی کو. جو پوچھا مجھ سے کسی نے ملا تجھ کو کیا، پکارا ہے تو نے عمر بھر علی کو. جو پوچھا مجھ سے کسی نے ملا تجھ کو کیا، پکارا ہے تو نے عمر بھر علی کو. یہ سن کر خاموش ہو گیا وہ، کہا میں نے جو نہ گن پائے گا ساری عمر تو. سمجھ میں جو آیا تو کہا اس نے مجھی کو، میں بیچتا ہوں لعنت عمر پر، پھر پکارا علی کو. اچھا پھر یہاں سے اشارہ ہو رہا جلدی کا. نہیں کافی اور لوگ بھی ہیں. جی جی جی. وہ گھومتے ہیں گرد کعبہ کے سبھی جو، وہ گھومتے ہیں گرد کعبہ کے سبھی جو، کہتے ہیں معاف کر خدا ہم سبھی کو. خدا جانتا ہے خوب ان کے دلوں کو، وہ کہتے ہیں لبیک اور ڈھونڈتے ہیں علی کو. یہ آخری وہ ہے. خدا نے جو پوچھا اس سے روز محشر، خدا نے جو پوچھا اس سے روز محشر، خدا مانتا ہے مجھے یا علی کو. خاموش رہ کے کچھ دیر فخر سے وہ بولا علی کو علی کو. لسان علی نے بھی خدا اس سے بولا، لسان علی نے بھی خدا اس سے بولا. ٹھکانہ ہے تیرا جہنم جو مانا نہیں تو نے ایک خدا کو. پلٹ کر وہ بولا بدل جائے گی جہنم بھی وہ جنت میں، پکارا جو میں نے وہاں بھی علی کو. یہ سن کر خدا نے کیا معاف حب علی کو، یہ سن کر خدا نے کیا معاف حب علی کو. خدا جانتا تھا رہی نہ جہنم تو کدھر رکھوں گا میں بغض علی کو. بس یہ آخری شعر ہے. سکون ملتا ہے مجھ کو میں یاد کرتا ہوں جب بھی علی کو، سکون ملتا ہے مجھ کو میں یاد کرتا ہوں جب بھی علی کو. دعا ہے میری رب سے یہی یاد کرتا رہوں یوں ہی علی کو. جو مر بھی گیا تو افسوس نہیں کوئی مجھ کو، پکارا ہے میں نے ہر دم علی کو علی کو. یہ تھے ڈاکٹر خضر. اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب ابرار حسین صاحب کو. جناب ابرار حسین. مسئلے پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. نعرے سے متعلق ہے. لوگ ذکر علی سے ڈرتے ہیں،
لوگ ذکر علی سے ڈرتے ہیں، علم کی روشنی سے ڈرتے ہیں، آرزو ہے نشان حیدر کی، نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں۔ منقبتی نظم میں پیش کر رہا ہوں مولا علی۔ مولا علی علی مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا 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 بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول۔ نام محمد جس طرح ہے رب کو نبی کے پیارا، نام علی بھی اس طرح ہے رب کے نبی کو پیارا، نقطہ نہیں دونوں پر کوئی، دونوں ہے انمول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان۔ خیبر و خندق بدر و عدیے سب ہے علی کے تحفے، خیبر و خندق بدر و عدیے سب ہے علی کے تحفے، جس نے سرے میدان دیے ہیں باغ باغ کر دو کے، پڑھتے ذرا تاریخ کھول کے کھل جائے گی پور، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول۔ ہم ہیں درے حیدر کے گداگر جو بھی چاہا پایا ہے، ہم ہیں درے حیدر کے گداگر جو بھی چاہا پایا ہے، خودداری ہے اپنا تیرا ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، ہم نہیں جانتے کیا ہوتا ہے کاسار کشکول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول۔ بغض کی راہ پہ چلنے والے قدم قدم پر گرتے ہیں، بغض کی راہ پہ چلنے والے قدم قدم پر گرتے ہیں، علم کے دروازے سے ہٹ کر مارے مارے پھرتے ہیں، عقل کے اندھے چھوڑیے بندے من کی آنکھیں کھول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول۔ کفر کی اس آندھی سے مسلمان کیوں ہے تو دلگیر، کفر کی اس آندھی سے مسلمان کیوں ہے تو دلگیر، تیرے سر پر سایہ پگھل ہے غیبر اور شبیر،
تیرے سر پر سایہ پگھل گئے در شبیر تیرے محافظ قمبر سلمہ نیسم اور بہلول مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول. ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے، پیش کر رہا ہوں 3 شعروں میں. میرے مولا کا عاشق تھا ایک بیلول دانا، میرے مولا کا عاشق تھا ایک بیلول دانا. بیٹا زبیدہ کو جب اس نے جنت کا پروانہ بولا اس کا قافیہ سماعت بنائیے گا. میرے مولا کا عاشق تھا ایک بہلول دانا، بیٹا زبیدہ کو جب اس نے جنت کا پروانہ بولا اس کا شوہر اپنا ہو گیا پاتیا گول. مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول. میرے مولا کا عاشق تھا ایک بہلول دانا، بیٹا زبیدہ کو جب اس نے جنت کا پروانہ بولا اس کا شوہر اپنا ہو گیا پاتیا گول. مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول. خواب میں یہ منظر دیکھا تو اور بھی کچھ گھبرایا، خواب میں یہ منظر دیکھا تو اور بھی کچھ گھبرایا. جنت میں سونے کے محل پر ہیروں سے لکھا تھا قصر زبیدہ ہے یہ دینے والے ہیں بہلول. مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول. آخری بندے مقتے کا. عامر تو بھی مولائی ہے حشر کی ایسی تیسی، عامر تو بھی مولائی ہے حشر کی ایسی تیسی. جیسی زبیدہ نے پائی تو پائے گا جنت ویسی، جیسی زبیدہ نے پائی تو پائے گا جنت ویسی. مولا 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 بول چلے گی کانوں میں رسگول. مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول مولا بول مسلمان مولا مولا بول.